آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو عزت آپ نے بڑھائی اور پاکستان کا جو وقار بڑھایا، اس کے لیے میرے پاس موضوع الفاظ نہیں کہ میں کس طریقے سے بیان کر سکوں۔ دشمن جو ہم سے تعداد میں کئی گنا بڑا ہے، اور وہ ناز کرتا تھا کہ اربوں ڈالر کا اس نے جنگی ساز و سامان خریدا ہے، اور اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ اس گھمنڈ اور غرور کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا۔ ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر دشمن کے جہازوں کو برباد کیا۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ جس طریقے سے پلاننگ، اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل سید عاصم منیر نے کی، انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے، میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں۔ جنرل سید عاصم منیر صاحب انتہائی قابل احترام، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب انتہائی قابل احترام، کو کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ صاحب، افسروں، جوانوں اور پاکستان کے عظیم بیٹوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ایک عظیم فتح، عظیم کامیابی پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور رہتی دنیا تک تاریخ میں سنہرے باب میں یاد رکھی جائے گی۔ میرے نوجوان افسروں اور جوانوں، آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو عزت آپ نے بڑھائی اور پاکستان کا جو وقار بڑھایا، اس کے لیے میرے پاس موضوع الفاظ نہیں کہ میں کس طریقے سے بیان کر سکوں کہ آپ نے اتنی اعلیٰ عسکری مہارت اور ہمت اور جوان مردی سے آپ نے اپنی لیڈرشپ کی پلاننگ کے تحت دشمن جو ہم سے تعداد میں کئی گنا بڑا ہے، اور وہ ناز کرتا تھا کہ اربوں ڈالر کا اس نے جنگی ساز و سامان خریدا ہے، اور اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ اس گھمنڈ اور غرور کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا، اور آپ نے دشمن کے دانت توڑ دیے۔ اور مجھے ابھی کو کمانڈر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ایک چوکی تھی، اس کا کس طرح آپ نے دفاع کیا، اور وہ بڑے مشکل حالات میں، اور دشمن کو ایک انچ بھی آگے بڑھنے کا آپ نے موقع نہیں دیا۔ میرے عظیم قوم کے بیٹوں، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین پر جس طرح آپ نے دشمن کو، ان کے ٹھکانوں کو برباد کیا، فضاؤں میں جس طرح آپ نے، آپ کے ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر دشمن کے جہازوں کو برباد کیا، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ آج اغیار اور دوست سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہندوستان یہ سمجھتا تھا کہ کنونشنل وار میں پاکستان ہم سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس جنگ میں آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی جنگ میں بھی آپ نہ صرف
بہت توانا ہے اور اس کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر تکنیکی لحاظ سے جس طریقے سے آپ نے یہ جنگ لڑی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹس آئندہ کئی سالوں تک اس کے اوپر بڑے بڑے آرٹیکلز اور بڑی بڑی کتابیں لکھیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جناب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو، میں اس قوم کے سپہ سالار اور جوان مرد جنرل سید عاصم منیر صاحب کو، اور میں اس شاہین کو، ایئر مارشل ظہیر بابر صاحب کو، اور اپنے نیول چیف نوید اشرف صاحب کو، اور بحری اور فضائی اور بحری فوج کے ایک ایک جوان اور افسر کو میں آج یہاں پر سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. مگر میں چند باتیں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پلاننگ، اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل سید عاصم منیر نے کی، انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے، میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی. اور جس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے. یہ قوم کے فخر ہیں، قوم کے فخر ہیں، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل. اور اسی طریقے سے ایئر مارشل ظہیر بابر نے یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر مختلف موقعوں پہ کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ انٹرونشن کی ہے، یہ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں، یہ ہم نے سائبر کی ہم نے کیپبلٹی حاصل کر لی، بتایا کرتے تھے. اور میں یقیناً اس کو اپریشیٹ کرتا تھا، لیکن اس کا عملی مظاہرہ جو انہوں نے 9 اور 10 کو جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ سپہ سالار اور ایئر مارشل آج قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے نیول چیف قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بطور وزیر اعظم پاکستان اس قیادت پر فخر ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے ان کے عزم میں ولول میں جھول نہیں دیکھی. اور جب بھی دشمن کو آگے بڑھنے کی بات کرتا تھا، باخدا یہ مجھے کہتے تھے وزیر اعظم مجھے اجازت ہے کہ میں ان کا اس طریقے سے جواب دوں، اجازت ہے کہ میں یہ پلان کروں. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ داستان ہے جرأت اور بہادری کی، جو کبھی مجھے موقع ملا تو میں ریٹائر ہونے کے بعد اپنی کتاب میں لکھوں گا. لیکن آج آپ نے نہ صرف اس افواج پاکستان کا، 24 کروڑ عوام کا نہ صرف آپ نے سر فخر سے بلند کیا ہے، بلکہ دنیا میں ہمارے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کے آپ نے آج ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اور جو دوست ہیں ان کے آج حوصلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کوئی کتابوں میں، خوابوں میں سوچ سکتا تھا. اٹ از کالڈ انتھنکبل وکٹری. اور یہ اللہ تعالیٰ نے میری نظر میں، اس کو آپ کسی اور طریقے پہ لے سکتے ہیں although in a different context، لیکن 1971 کی جنگ میں ہندوستان سے آپ نے اس جنگ میں بدلہ لے لیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی فوج ایک جری فوج ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت، خدا نخواستہ اور شکست تو دور کی بات ہے، اس کا بال بھی نہیں اس کا کر سکتی. تو میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ کو قوم
قوم کی طرف سے مبارکباد دینے، اور آپ نے پوری قوم کو اکٹھا، پوری قوم آج آپ کے پیچھے ہے. They are one like a rock behind you. یہ سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. پانی کا جو ہمارا حق ہے وہ یہ کڑیل، یہ قوم کے سجیلے جوان وہ اپنی بہادری اور جرأت سے اور قربانیوں سے وہ پانی کا حق پوری طرح اس کو ریٹریٹ کریں گے اور اس کو موجود صورتحال میں اسی طرح قائم رکھیں گے. پھر اس نے کہا کہ we will talk only on terror. مسٹر مودی 1971 میں مکتی بانی کو کس نے ٹرین کیا تھا اور کس نے ٹرین کر کے ہندوستان میں ان کو اس پار بھجوایا اور بغاوت پر اکسایا؟ سمجھوتا ٹرین کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا؟ مسٹر مودی. یہ پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے. بلوچستان میں ابھی حالیہ ہفتوں میں جو ٹرین ہائی جیکنگ کا افسوسناک ترین واقعہ ہوا، اس میں BLA TTP اور اس کے تانے بانے آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ بھاشن مت دو. ہم تو آج یہ فوج، پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے اور عظیم قربانیوں سے 90,000 پاکستانی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. 150 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان برداشت کر چکے ہیں، لیکن یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. اور یہ سپاہ سالار، یہ ایئر مارشل اور نیول چیف اور آپ سب مل کر دہشت گردی کا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماضی کی طرح. لیکن اس کے پیچھے کلبوشن کون ہے؟ وہ کہاں سے بلوچستان میں نمودار ہوا؟ وہ کس کی جاسوسی کر رہا تھا؟ تو اس لیے مسٹر مودی یہ بھاشن آپ اپنے پاس رکھیں. میں آپ کو انتہائی اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان امن چاہتا ہے. ہم امن کے دائی ہیں. ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں. ہم ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. لیکن ہماری اس امن کی خواہش کو کبھی کمزوری مت سمجھنا، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. اس لیے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ پانی کے معاملے کے اوپر واٹر ٹریٹی 1960 کی، جو واٹر ٹریٹی 1960 کی، اس کے اوپر کبھی سوچنا بھی نہ. کشمیر کا جو ایک ڈسپیوٹڈ جو ایشو ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آئیں حل کریں اور پھر ٹریڈ بھی کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس علاقے کے تھانے دار تھے تو وہ تھانے داری، اس کا جو جھوٹا فساد تھا وہ پاش ہو کے وہ تباہ ہو چکا ہے. ہم تھانے دار نہیں ہیں. ہم تو اس ملک میں اور اس خطے میں ترقی اور خوشحالی کی دائی ہیں.